خانہ کعبہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتا نہیں ہے۔ وہ ایک صاحب گئے نا چنیوٹ سے حج کرنے کے لیے، تو ان کی نظر پڑی خانہ کعبہ پر، انہوں نے کہا واہ سونے تیرا روزہ، جی میں سنیا ہی سکوا ہوں جی۔ یعنی جو عام ہمارے ذہن میں وہ پیروں کے مزار ہوتے ہیں ان میں تو وہ دفن ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہ اس میں رہتا ہے اور نہ معاذ اللہ وہ اس میں دفن ہوا ہے، بس وہ ایک گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کہا ہے بس۔ اس کی کوئی خاص عبادات ہیں جن میں سے اہم ترین جو ہے وہ طواف ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی خانہ کعبہ میں حاضری کا موقع ملے زیادہ سے زیادہ طواف کرنا چاہیے۔ آپ مسجد حرام میں نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو 2 دن 4 دن 1 ہفتہ 10 دن 2 ہفتے وہاں رہنے کا موقع ملے تو میکسیمم طواف کریں، نہیں جب تک آپ کی ٹانگیں جو ہیں وہ جواب نہ دے جائیں آپ طواف کرتے رہیں، اس لیے کہ خانہ کعبہ کی اصل عبادت طواف ہے۔ یہ بات میری پلے باندھ لیں، اور جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے تو بس طواف ہی کریں، باقی قرآن شریف کی تلاوت آپ یہاں آ کے بھی کر سکتے ہیں، اور طواف میں تھک جائیں پھر بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، نوافل جو ہے وہ وہاں بھی پڑھیں بعد میں بھی پڑھیں، لیکن میکسیمم اویل کریں وہاں کے سٹے کو طواف سے۔ اور طواف میں جو فیلنگ ہو کہ دل ہی دل میں وہ جو لبیک اللہم لبیک، تو وہ تو احرام کے اندر کہا جاتا ہے، اور جب آپ احرام کھول دیتے ہیں تو تلبیہ تو ختم کر دیا جاتا ہے، لیکن آپ طواف جب بھی کرتے ہیں تو بس دل میں یہ ہو کہ یا اللہ بس میں حاضر ہوں تیری خدمت میں، میں حاضر ہوں تیری خدمت میں۔ اور یہ جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان میں آپ کو دعائیں ملتی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، اس میں جو مخصوص ہے ایک دعا کہ جو آپ نے پڑھنی ہوتی ہے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک، وہ تو سنت سے ثابت ہے کہ آپ وہ دعا پڑھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی دعا جو ہے وہ مخصوص نہیں ہے، آپ جو مرضی دعا کریں، جو مرضی ذکر کریں، اس میں جو اصل ہے وہ کیا ہے؟ وہ چکر لگانا ہے، وہ حاضری دینا ہے۔ دیوانہ وار انسان خانہ کعبہ کے گرد چکر لگاتا ہے، اسی کا نام طواف ہے۔